बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मुश्ताक सुखेरा की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की बीमारी, मरीम नवाज़ का लंदन से डॉक्टर का आना, मरीम नवाज़ की खामोशी और बाहर जाने के लिए हाथ पांव मारना, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी, बिल आखिर नैब ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए नैब ने अहम दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी है, जो कि एक ख़तरे की घंटी बज गई है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के लिए। आप जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस पेंडिंग थे, जो अपीलें पेंडिंग थी, जिनकी बुनियाद पर मरीम नवाज़ भी बाहर बैठी, उनकी 7 साल की सज़ा थी जो अभी रहती है और जो सस्पेंड हुई थी और सस्पेंड होने के बाद आगे कार्रवाई होनी थी और वो रुकी हुई है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नैब ने बड़ी अहम आज दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, जिसके बाद मौक़िफ़ भी सामने आ गया है नून लीग का, और नून लीग की जो तर्जमान है वो उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी है। पहले मैं आपको बताता चलूँ मुश्ताक सुखेरा जो कातिल है मॉडल टाउन का, जो उस वक्त आईजी था जब सानिया मॉडल टाउन होता है, और ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के इशारों पर पुलिस को इस्तेमाल करता है, रियासती दहशतगर्दी करवाता है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो तेज़ी से शुरू हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के दौर में उनको एक आला ओहदा, वफाकी आला ओहदा दे दिया जाता है। जब इमरान खान उनको घर भेजने की कोशिश करते हैं तो वो जाके अदालतों से स्टे ले आता है और उस स्टे की बुनियाद पर वो आज तक अपने ओहदे पर बैठा है। साथ उसने एक दरख्वास्त दी थी कि मैं साबिक आईजी हूँ और मैं मॉडल टाउन केस का मरकज़ी मुलज़म हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ, मैंने दहशतगर्दी करवाई है, इसलिए मेरी जान को ख़तरा है। तो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है और जो पुलिस का प्रोटोकॉल है वो कायम रहे, और वो मुझसे जो वापस लिया गया है आईजी इनाम गनी की तरफ से वो बिल्कुल गैर कानूनी है और वो मुझे वापस दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुश्ताक सुखेरा की दरख्वास्त ज़मानत पर वो जो ऑर्डर था, नोटिफिकेशन था, उसको मुअत्तल कर दिया था और मुलज़िम को, कातिल मुश्ताक सुखेरा को सारी चीज़ें वापस करने का हुक्म जारी कर दिया गया था। जब ये हुक्म जारी कर दिया जाता है तो फिर हम देखते हैं कि इस सारे मामले में रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, आईजी की तरफ से भी लेटर आ जाता है, बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी लेटर जमा करवा देती हैं, अपना जवाब जमा करवा देती हैं। और आज जो चीफ़ जस्टिस हैं कासिम खान साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में मुश्ताक सुखेरा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और उस अहम समाअत में अदालत ने जो 2 अप्रैल के लिए, आज 31 मार्च है, 3 दिन के लिए, और मॉडल टाउन का केस कितने दिन से पेंडिंग है वो आप जानते हैं, 15 मार्च से डेली बेसिस पर हेयरिंग होनी थी। आज 31 मार्च है, 15 मार्च को एक जज जस्टिस फारूक हैदर साहब मौजूद नहीं थे, केस रीशेड्यूल हो गया था दोबारा, ना वो फिक्स हुआ है और कब फिक्स होगा, अब वैसे कोरोना के मामलात आ गए हैं, वो कब फिक्स होगा, कब समाप्त होगी, नहीं। लेकिन कातिलों की जो दरख्वास्त है और वो है भी प्रोटोकॉल की, वो एक सिक्योरिटी लेने की कि उनकी जान को ख़तरा है क्योंकि वो मॉडल टाउन के कातिल हैं, तो उनकी जो दरख्वास्त है अदालत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल के लिए फ़िक्स की है। और 2 अप्रैल को अदालत ने आईजी पंजाब और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है कि इनको जो प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी का तो नाम है, बेसिकली वो प्रोटोकॉल है कि वो प्रोटोकॉल जो आपने दिया था वो क्यों वापस लिया गया है, या उसकी डिटेल्स अदालत में सबमिट करवाई जाएं 2 अप्रैल को। तो ये फ़ैसला होगा 2 अप्रैल को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ पिछले 3 दिन से बिल्कुल खामोश हैं, और उनकी खामोशी पहले भी जब नैब की जेल से वो उनको रिहाई दी गई थी ज़मानत में और वो काफ़ी अरसा खामोश रही थी, अब दोबारा उन्होंने खामोशी जो शुरू की है और उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो इनकी नफ्सियात समझने वाले माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि उसकी वजह है मरीम नवाज़ का बैरून मुल्क जाना। मरीम नवाज़ ये सारे का सारा जो ड्रामा कर रही है और उस ड्रामे की बुनियाद पर मरीम नवाज़ बाहर जाना चाहती है, ये कहना है जो माहिरीन हैं, इनकी जो साइकी को समझते हैं उनका ये कहना है। दूसरी तरफ डॉक्टर अदनान जो नवाज़ शरीफ को साथ लेकर गए थे, और नवाज़ शरीफ की जितनी बीमारियां सिर्फ डॉक्टर अदनान जानता है, डॉक्टर अदनान की नज़र में जो नवाज़ शरीफ है उसको 1000 बीमारी है और वो दुनिया की हर बीमारी है जो नवाज़ शरीफ को लगी हुई है, क्योंकि डॉक्टर अदनान को नवाज़ शरीफ बिल्कुल पागल भी दिखते हैं। वो नवाज़ शरीफ की जो है वो उनके प्लेटलेट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नवाज़ शरीफ के पल्ले डॉक्टर अदनान की नज़र से। अब वही डॉक्टर अदनान
پاکستان واپس آئے ہیں اور جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں مریم نواز کے علاج معالجہ کے لیے۔ اب کیا وہ یہاں پر مینیج کریں گے، یہاں پر جو میڈیکل رپورٹس ہیں کوئی وہ بنوائیں گے، وہ یہاں پر ڈاکٹرز کو مینیج کریں گے، مریم نواز کی بھی کوئی میڈیکل رپورٹس آئیں گی، یا مریم نواز خوف زدہ ہیں جو ان کی 2 درخواستیں ان کے سر پر کھڑی ہیں اور اب ایک نیا معاملہ ہائی کورٹ میں اپیلوں کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپیلوں کا بھی چل پڑا ہے، تو یا اس سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جیسے میں نے آج بتایا کہ خواجہ آصف کی جو درخواستیں ہیں، خواجہ آصف کی درخواستوں پر جو آج اسلام آباد نیب عدالت نے جناح ہاسپٹل اور میڈیکل جو اتھارٹیز ہیں یا حکام ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، تو ڈاکٹر عدنان ان کو مینیج کرنا جانتا ہے، تو وہ واپس آیا ہے اب مریم نواز کی جو بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے اور مریم نواز کو نئے میڈیکل بہانے بتانے کے لیے، تاکہ وہ ان کی ان ضمانتوں سے بھی جان چھوٹ جائے اور مریم نواز بیرون ملک بھی جا سکیں، ECL سے بھی ان کا نام نکل جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ ہے نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کا۔ یہ بیسیکلی نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلیں نہیں ہیں، یہ ہے جو ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور العزیزیہ ریفرنس میں جو نواز شریف ہیں ان کو ہی 7 سال کی سزا ہوئی تھی۔ دونوں فریقین نے جو اپیلیں فائل کی تھیں، نیب نے 3 اپیلیں فائل کی تھیں۔ فلیگ شپ ریفرنس میں جو بریت کی اپیل ہے وہ نیب نے فائل کی، جس میں نواز شریف کو بری کیا گیا تھا، اور ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں جو ملزمان ہیں نواز شریف اور مریم نواز ان کی سزاؤں کو بڑھانے کے لیے یہ اپیلیں فائل کی گئی تھیں، جبکہ دوسری طرف ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں مریم نواز اور نواز شریف نے اپیلیں فائل کی تھیں۔ کیپٹن صفدر کو بھی 1 سال کی سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں، تو انہوں نے اپیلیں کی تھی کہ ہماری سزا ختم کی جائے۔ اس پر لاسٹ ٹائم جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہونی تھی وہ تھی 9 دسمبر۔ 9 دسمبر کے بعد وہ کیس دوبارہ فکس نہیں ہوا آج تک۔ یہ بھی شکر ہے کہ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب سے غلطی ہوئی تھی، اور وہ غلطی کیا ہوئی کہ وہ توشہ خانہ ریفرنس کی کارروائی لے کر چلے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے سوالات اٹھا دیے کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں جبکہ ملزم اشتہاری ہے، تو عدالت کو خیال آیا کہ ہم نے تو جو ہے وہ 8 ہفتوں کی ان کو ضمانت دی تھی، وہ ہے کدھر؟ تو بتایا گیا وہ تو لنڈن میں بیٹھے ہیں، تو عدالت نے کہا وہ لنڈن میں آئے ہیں تو پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ پھر وہ اپیلیں فکس ہوئیں، اور اپیلیں فکس ہونے کے بعد وہ سارا پروسیس سمننگ کا مکمل کرنے کے بعد نواز شریف مجرم کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا، ساتھ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں تھیں ان کو الگ کیا گیا، اور اس طریقے سے نواز شریف کی اپیلیں اور پھر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں 9 دسمبر کے بعد کارروائی نہ ہوئی۔ 9 دسمبر کو بھی ری شیڈول ہو گیا تھا، معاملہ ری لسٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ کیسز نہیں لگے تھے۔ اب آ کر نیب نے درخواست فائل کی ہے ارلی ہیئرنگ کی اور فکسیشن آف اپیل آف نواز شریف اینڈ مریم نواز اینڈ کیپٹن صفدر، اور اس میں عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو گزارش کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پر جلد سماعت اور فیصلے کے لیے جو ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ہدایات جاری کر چکی ہے کہ کرپشن کیسز پر روز کی روز سماعت ہوگی، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپیلیں جلد سنی جائیں۔ نیب نے نواز شریف کی اپیلیں جلد سماعت کے لیے جو مقرر کرنے کی درخواست ہے اس میں کہا ہے کہ 9 دسمبر 2020 کے بعد کیس کی سماعت مقرر نہیں ہوئی، اب جلد کیس کی سماعت مقرر کی جائے، یہ کہنا تھا نواز شریف کا نیب کا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی تھیں، اور وہ درخواستیں تھیں ان کو حاضری معافی سے کہ ان کو مستقل حاضری معافی دی جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے، وہ مسترد کر دی گئی تھی، اور عدالت نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ یہ وہی بینچ تھا جنہوں نے 8 ہفتوں کے لیے پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل منظور کی تھی نواز شریف کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو اگر یہ مر گیا یا اس کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، اس کی گارنٹی کون دے گا۔ پھر اس طریقے سے 8 ہفتوں کی ضمانت دے دی گئی تھی۔ 8 ہفتوں کی ضمانت سے پھر لاہور ہائی کورٹ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ نکال دی، اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ بیرون ملک چلے گئے تو پھر وہ واپس نہ آئے، اور پھر عدالتیں برہم بھی ہوئیں، عدالتیں ناراض بھی ہوئیں، عدالتوں نے غصہ بھی کیا۔ حکومت کے بارے میں بھی عدالتوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہمیں بتاتے، ساری چیزوں سے انفارم رکھتے، لیکن انہوں نے ہمیں انفارم نہ کیا، جس کی بنیاد پر ملزم مجرم نواز شریف بیرون ملک بیٹھے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ جو حاضری سے استثناء اور نمائندہ مقرر کرنے کی درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دیں، جیسا
کہ آپ کے علم میں ہے کہ نصرت شہباز نے بھی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی کہ میرے خلاف جو اشتہاری قرار دیے جانے کی کارروائی ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور مجھے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، تو عدالت نے ان کو تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کا تو نمائندہ مقرر کر دیا ہے، پلیڈر مقرر کر دیا ہے، لیکن نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمائندہ مقرر نہیں کیا تھا۔ اب یہ جو درخواستیں ہیں یہ ان کی بنیاد پر جو اپیلیں ہیں مجرمان کی، شریف خاندان کے مجرمان کی، وہ فکس ہوں گی اور فکسیشن کے بعد پھر ان پر کارروائی ہوگی۔ اور اب کیا کارروائی ہونی ہے؟ اب تو بحث ہونی ہے، وہ 2 دن بحث ہو، 3 دن بحث ہو، اور وہ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ایویڈنس تو ہونی نہیں۔ اپیلوں میں کون سا کوئی نیا کام ہونا ہے؟ وہی فائلیں ہیں جو نیب پروسیکیوٹرز نے بھی عدالت کو اپنی جو ریلیونٹ چیزیں وہ عدالت کو پڑھ کر سنانی ہیں، اور ملزمان کے وکلاء نے یا اپیلانٹ کے وکلاء نے بھی وہ پڑھ کر عدالت کو سنانی ہے۔ تو یہ تو معاملہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ اور دوسری طرف جیسے ہی ان کی اپیلیں مسترد ہوں گی یا سزا کوئی 6 ماہ 1 سال کم ہوگی، وہیں پہ دوبارہ مریم نواز اینڈ کمپنی گرفتار ہو جائیں گے، اور گرفتاری کے بعد پھر یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ اکثر کہتے تھے کہ نیب نے کیوں نہیں اپیلیں فکس کروائیں، نیب اس معاملے پر کیوں خاموش ہے، نیب کیوں نہیں کوئی کارروائی کر رہا؟ تو ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیب اب ایکٹیو ہو گیا ہے اس حد تک کہ اب ان کی جو درخواست ہے وہ فکس کروا دی۔ اب نیب سے گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے آپ کے پاس وہاں پر جو ہے جو پروسیکیوشن ہے یا پروسیکیوٹرز ہیں، اب مہربانی کر کے ان پروسیکیوٹرز کو تعینات کیا کریں جو تیاری کر کے آئے اور جو کیس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے، نہیں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔